پرستی کو مضبوط کر لیا، اسی کا نتیجہ ہے کیا 1957 ملک کی آزادی کے بعد پہلا فساد جبلپور کے اندر ہوا، اور اس فساد کے نتیجے کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک 20,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے ہیں۔ پالیسی بنا کر میں کہتا ہوں حکومتوں نے پالیسی بنا کر دیکھو، مودی سرکار کو، گجرات کی حکومت کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، کن حقیقتوں سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ پالیسی بنا کر مسلمان کا قتل کیا گیا، مسلمان بچوں کا قتل کیا گیا۔ یہ قریب میں تمہارے ملیالہ کا واقعہ میرٹھ کے اندر ہوا، جوانوں کو ہر طرح کے گاڑی کے اندر دریائے گنگ کے اندر لا کر ڈبویا گیا اور گولیاں مار کر ان کو شہید کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا اس ملک کے کس قوم کے ساتھ، جس قوم نے 150 سال تک اس مادر وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ پھر یہی ختم نہیں ہوا، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ ہمیں اقتصادی اعتبار سے ہماری کمر کو توڑنے کے لیے، ہمارے پڑھے لکھے بچوں کے لیے گورنمنٹ کی ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہمارے بچے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، اپنی صلاحیت کو لیے ہوئے پھرتے ہیں، ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں، یا ایک اس ملک سے ہجرت کر کے چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں کھائے کمائیں، یا اس ملک کے اندر ذلت کی زندگی گزاریں۔ پھر یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ علم اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی ہنر ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارے باپ دادا نے جو ہماری یونیورسٹیاں بنائی تھی، اس وقت جب اس ملک کے بسنے والوں کے اندر یہ ذوق و شوق نہیں تھا، 2 یونیورسٹیاں، ایک دلی کے اندر ایک علی گڑھ کے اندر، ہمارے اوپر ستم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں کا اقلیتی کردار بحال کرو۔ یہ کہو کہ یہ مسلم یونیورسٹیاں ہیں، یہ کہو کہ مسلمانوں کی یونیورسٹیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں کا اقلیتی کردار بحال کرو تاکہ ان یونیورسٹیوں کے اندر قانونی اعتبار سے 50% اقلیت اور مسلمانوں کے بچے پڑھ سکیں، لیکن دونوں کو بھول بھلیا میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اقلیتی کردار کہاں سے بحال کرے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ اقلیت کی یونیورسٹی نہیں ہے، آنکھ میں دھول جھونکی جاتی ہے، نام ہے رجسٹرڈ نام ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ ڈوب کے مر جانے کی بات ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ رجسٹرڈ نام ہے، لیکن عدالتوں کی بھول بھلائیاں میں پڑی ہوئی ہے، اس کا اقلیتی کردار بحال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تعلیمی میدان میں باہر نکالنا ہے۔ میرے بھائی، آج کی مصیبت یہ ہے کہ اقتصادی میدان سے باہر نکال لیا 20 کروڑ مسلمان کو، تعلیمی میدان سے باہر نکال لیا 20 کروڑ مسلمان کو، آج سیاسی میدان سے باہر نکالنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج گورنمنٹ جو ایک متحدہ گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے اندر جو بل لایا جا رہا ہے، یہ بل BJP اور RSS کا بل ہے، لیکن ہماری حکومت اس بل کو بیساکھی لگا کر کے BJP اور RSS کی اس بل کو پاس کرانا چاہتی ہے۔ کیوں پاس کرانا چاہتی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے اندر پچھڑی جاتی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر BJP کو 5% بھی یہ امید اور آشا ہوتی کہ اس بل کا فائدہ مسلمان اور پچھڑی ذاتیوں کو ہو سکتا تھا، تو کبھی BJP اس بل کی حمایت نہیں کر سکتی۔ وہ حمایت کر رہی ہے، صرف اسی لیے کر رہی ہے کہ پچھڑی
ذاتی اور مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے قتل کرنے کے لیے یہ بل کامیاب ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء ہند، مولانا اشرف مدنی۔ میرے بھائی، ہم نے اس بل کی مخالفت کی ہے اور ہمارے دل کے اندر ہمارے ان نیتاؤں کے قدر ہے جنہوں نے اس بل کی مخالفت کو اپنی اس وقت سیاست کا بہترین حصہ بنا رکھا ہے۔ ان کے نمائندوں نے راجیہ سبھا کے اندر اس بل کی مخالفت کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ہمارا اور پچھڑی ذاتیوں کا سیاسی قتل ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو دیکھو کیا ہے، مسلمان کے بنی ذرا دیکھو، جب ملک آزاد ہوا تو پہلی لوک سبھا بنی تھی، اس کے اندر مسلمان نمائندے 54 تھے۔ اس کے بعد اس طاقت کو آہستہ آہستہ کم کیا گیا، یہاں تک کہ آج 28 اور 29 نمائندے ہیں۔ وہ ذہنیت جو اس ملک کے اندر مسلمان اور پچھڑی ذاتیوں کا سیاسی اعتبار سے جنازہ نکالنا چاہتی ہے، اس کو یہ بھی گوارا نہیں۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ 28% ریزرویشن تو پہلے سے دیا جا چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیول 72% باقی رہ گیا تھا۔ اس 72% کے اندر جو مسلمان آئے ہیں وہ کیول 28 ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، کل کو آپ 33% ریزرویشن عورتوں کو اور دے دیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر 55% تو ریزرویشن مل گیا، 45% کے اندر کئی مسلمان آئے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر ملک کی بدقسمتی سے یہ بل پاس ہو گیا تو اگلے الیکشن کے اندر 15 سے کم نمائندگی مسلمان کی رہے گی، اس سے آگے نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو دیا جائے گا، عورتیں آئیں گی۔ ارے بابا، کہاں سے عورتیں آ جائیں گی؟ جس کے مرد کا گلا تم نے 60 سال تک ڈھونڈا ہے، ان کو اقتصادی میدان سے باہر نکال دیا، جن کے مردوں کو تم نے تعلیم سے جاہل بنا دیا، جن کے مردوں کے اندر لیڈرشپ نہیں رہی ہے، کیا ان کی عورتیں لیڈر بن کر کے میدان کے اندر انتخاب لڑ پائیں گی؟ اگر لڑیں گی، ہاریں گی، شکست کھائیں گی، اس ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا اشرف مدنی، یہ ایک مذاق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق اس حکومت کی طرف سے جس میں کرسی اقتدار کے اوپر ڈاکٹر منموہن سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود ایک اقلیت کے فرد ہیں، سونیا جی بیٹھی ہوئی ہیں جو خود ایک اقلیت کی فرد ہے، وہ حکومت چلا رہے ہیں جو در حقیقت گاندھی جی کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں، گاندھی جی کی سیاست کو اپنانے والے لوگ ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گاندھی جی کے نیموں کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ لوگ اقلیت کا خون بہا کرتے، سیاسی قتل کرتے کیا اپنی جگہ کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کانگریس کی تاریخ سے غفلت کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ کانگریس کی یہ تاریخ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ بری چیز یہ ہے کہ بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرتے ہو رہا ہے، یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ وہ بی جے پی جو گاندھی جی کے قاتل ہے، وہ بی جے پی جو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے، وہ بی جے پی جو اقلیتوں کا خون کراتی رہی ہے اور کرانا چاہتی ہے، وہ بی جے پی جو اس ملک کے اندر امن و امان کا جنازہ نکالنا چاہتی ہے۔ کانگریس اس بی جے پی کی بیساکھی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ المیہ
اہمیت نہیں ہے. ارے بھائی میں زندہ ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں گا. دنیا میں جو آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے 60 سال پہلے گاندھی جی کے شریر کا قتل کیا تھا. آج جو لوگ اس بل کو لا رہے ہیں اور اقلیت کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ گاندھی جی کے نیموں کے قاتل ہیں. اس کا قتل کرتے ہیں. یہ قتل شاریرک قتل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اس لیے کہ انسان کی موت تو آنی ہے, لیکن یہ نیم 100, 150, 200, 1000 سال تک اسی انسانیت کے لیے اچھی طرح بنانے والے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر اقلیت اور پچھڑی ذاتوں کو اٹھانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس ملک میں انہیں قتل کیا جا رہا ہے. میرے بھائی جمعیت علماء ہند